الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ سامعین گرامی، آج میں ایک ایسا موضوع آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور وہ موضوع گفتگو ہے حضرت جناب حنفیہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند ارجمند ہیں جناب محمد حنفیہ۔ نام محمد ہے، حنفیہ مشہور ہیں، اور یہ فصاحت و بلاغت، فقاہت، علم و ادراک، معرفت اور عرفان، حتیٰ کہ شجاعت میں بھی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تصویر ہے۔ محمد نام حنفیہ مشہور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا موضوع ہے بہت کم پڑھا جاتا ہے، اس لیے ارادہ کیا ہے کہ جس طرح ہماری روش ہے کہ نوادرات بیان کیے جائیں تاکہ مومنین تک علوم آل محمد کا یہ سلسلہ پہنچتا رہے۔ تو جناب محمد حنفیہ شکل و صورت میں، شباہت میں اور ہیبت میں، سطوت میں، جلوت میں، صفات میں، خصوصیات میں جناب امیر المومنین کی بے عین ہی تصویر ہے۔ بہت بڑا مقام ہے جناب حنفیہ کا، بہت بڑا مقام ہے سرکار محمد حنفیہ کا۔ تو ایک مرتبہ چند لوگ ہمارے مولا امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کی خدمت عالیہ انہوں نے آ کے سرکار کی خدمت عالیہ میں ایک سوال پوچھا اور عرض کرتے ہیں کہ سرکار ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جناب محمد حنفیہ ہیں، ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ حنفیہ ہے، جناب خولہ حنفیہ، یہ حنفیہ ان کا قبیلہ ہے۔ تو وہ جو عقد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ان کے ساتھ کیا تھا، ہمیں اس کی رودات سنائیں، ہمیں اس کا قصہ سنائیں، ہمیں اس کا واقعہ سنائیں، ہمیں اس کی حقیقت بیان کریں۔ تو میرے مولا امام محمد باقر نے مسکرا کے فرمایا کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو تم کہو گے کہ یہ اپنی طرف سے خاندان بنی ہاشم اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، لہٰذا میں تمہارے لیے حجت قائم کرتا ہوں۔ اور ایک خادم کو بھیجا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلا کے لاؤ، جو حدیث شریف قصہ کے راوی ہیں۔ پہلے راوی جنہوں نے دہلیز عصمت سے یہ حدیث سنی ہے وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو قاصد گیا، وہ آ گئے، انہوں نے سلام کیا، سرکار کے ہاتھ دست مبارک کا بوسہ دیا، ہاتھ چومے اور بیٹھ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا تم اس دن موجود تھے جس دن خولہ حنفیہ سے میرے دادا امیر المومنین نے عقد کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں موجود تھا، مسجد نبوی کا واقعہ ہے۔ کیا کمال ہے اس گھرانے کا، ان کے عقد یا عرش پہ ہوتے ہیں یا مساجد میں؟ عرش پہ ہوتے ہیں اور یا مساجد میں ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں ان کے عقد ہوتے ہیں، اور یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور یا ان کے ظہور بھی بیت اللہ کے اندر ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ عرفان آل محمد کا نشہ طاری ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں مسجد میں موجود تھا، بالکل بالمشافہ میری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ کچھ مستورات، بڑی عزت والی مستورات قیدی بنا کے مسجد نبوی میں لائیں گے۔ تو ان میں ایک مستور تھی کہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ زبان رکھتی تھی، علم و ادراک اور معرفت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھی۔ اس نے جناب ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہا خلیفۃ المسلمین
हमारा क्या कसूर है कि हमें कैदी बना के आपके सामने पेश किया गया है। और उसके फौरन बाद उन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा की मरकद अतहर कहाँ है। लोगों ने कहा ये है मरकद अतहर मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो उस मुअज़्ज़मा बीबी ने सवाल करके कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारा सलाम हो। मेरे रसूल आप गवाह रहना, हम गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ आ रही है बात की। ये बात कही और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा की कब्र को देख के फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप भी गवाह, हमारा अल्लाह भी गवाह, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कोई जुर्म नहीं किया, न किताब खुदा के खिलाफ कोई हमने फेल सर अंजाम दिया है, न ही किसी अहकाम खुदाबंदी का न हमने मजाक उड़ाया है, न उसकी तौहीन की है। जो दीन आप हमें सिखा के गए थे हम उस दीन पे आज भी कायम हैं। और आपने ये कानून बनाया था हमारे कबीले के लिए कि आपका एक आदमी आता था, हमारी ज़कात जमा करता था और वो हमारी जमा शुदा ज़कात हमारे गुरबा पर तकसीम कर देता था। आज भी हमने यही कुछ कहा है, न हमने कलमा छोड़ा है, न कुरान को छोड़ा है, न इस्लाम को छोड़ा है, न दीन को छोड़ा है, न बैतुल्लाह को छोड़ा है, न तेरी अहले बैत को छोड़ा हमारा कोई कसूर नहीं है। तेरी जात गवाह, हमारा अल्लाह गवाह, हम बेजुर्म बेखता हैं। इतने में अरब के दो सरदार उठे और उन्होंने, ये रस्म होती थी अरब के यहाँ कि अगर कोई अपनी चादर या अबा या अपना कोई कपड़ा किसी मस्तूर पे कैदी पे डाल देता और वो खामोश हो जाती तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी कनीजी में या उसके आकद में जाना चाहती है, ये राजी है बीबी, यानी कोई भी, ये मुतलका बात है। बड़े दो सरदार उठे, बड़े बड़े उनके क्या कहते हैं कद थे और बहुत बड़ा अपने कबीले में उनका मकाम था। एक ने भी अपनी चादर उस बीबी के ऊपर डाल दी और दूसरा उठा उसने भी, तो दोनों चादरें बीबी ने दूर फेंक दी और आवाज दे के कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी मस्तूरात को तो घरों में बिठा के आए हो, जो हम शरीफ और मोमिन और मुसलमान लोग हैं हमारी इज्जतें पामाल करके हमें कैदी बना के मस्जिद में क्यों लेके आए हो? हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। उसके बाद लोग हैरान है कि इतनी फसाहत और बलागत, इतना जिगरा, इतनी दलेरी, इतनी बहादुरी एक खातून के पास। इसका मतलब यह है कि ये आम खातून नहीं थी, कैदी तो और भी थी, कोई नहीं बोल रही थी। ये जो बोल रही थी अकेली नहीं, इसकी पोस्ट पे किसी का हाथ बोल रहा था। समझ आ रही बात? बीबी ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस तरह तुम एहतराम दे रहे हो अपनी मस्तूरात को, इसी तरह तुम्हारा हक है कि हमें भी एहतराम दो। तुमने हमें गुलाम समझ लिया है, तुम तो कैदी बना के लाए हो, हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर भी वही अहकामात लागू होते हैं जो तुम्हारे ऊपर होते हैं, हम भी कलमा गो हैं। उसके बाद हैरान तो लोग कहते हैं कि हम आपको दावत दे रहे हैं, आप हमारे अक़द में आए ताकि हम भी आपको इज्जत दे सकें। तो कहा बीबी ने कोई ऐसा नहीं है जिसकी मिल्कियत में मैं आ सकूं, न मैं आम मस्तूरात जैसी हूं, न मेरा हाकिम तुम जैसा होगा। ये जनाब खौला हनफिया कह रही है। लोग कोई कहता है कि आप जितना हक़्क़ुल महर मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। फरमाया हमारी कीमत हक़्क़ुल महर नहीं है, हमारी कीमत अल्लाह की रजा है। हमारी कीमत हक़्क़ुल महर नहीं है, हमारी कीमत अल्लाह की रजा है। अगर तुम इतने हो कि मेरे साथ अक़्द करना चाहते हो और मेरा हाकिम को बनना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, उसका आप जवाब दे दें या वो शर्त पूरी कर लें तो मैं आपकी हाकिमियत में आ जाऊंगी और आप मेरे हाकिम बन जाएंगे और मैं आपके लिए अक़्द की हामी भर लूंगी। उन्होंने कहा जी आप पूछें क्या कहना है, कौन सी शर्त है? उन्होंने कहा मेरी शर्त ये है
جب میں اپنی اماں کے ماں کے شکم میں تھی میری ماں نے مجھ سے کیا کہا تھا اور میں نے اپنی ماں کو جواب کیا دیا تھا. کو بیٹھے ہو جناب خولہ حنفیہ فرما رہی ہیں مجھے یہ بتاؤ جب میں ماں کے شکم میں تھی میری ماں نے مجھ سے کیا کہا تھا, میں نے اپنی ماں کو کیا کہا تھا, اور ہمارے اس مکالمے کی دلیل کیا ہے. مجھے یہ جو بندہ اس کا جواب دے دے وہ میرا حاکم میں اس کی محکومہ. لوگ حیران ہو گئے, ہم میں کوئی غیب نہیں جانتا, ہم میں تو کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ پس دیوار کیا ہے, تو کب پیدا ہوئی ہے, ہمیں کیا خبر تیری ماں نے کیا کہا. انہوں نے آگے جواب کیا دیا تھا. یہ باتیں سن رہے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, یہ سن رہے ہیں بات اور مولا کو بتا رہے ہیں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کو. تو یہ باتیں کیونکہ جو سائل آئے تھے انہوں نے پوچھی تھی تو سرکار نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, جناب عبداللہ سے کہا کہ جناب جابر ابن عبداللہ, بار بار عبداللہ کا نام آ جاتا ہے. خیر تو اس لیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں, جناب جابر یہ قصہ سنا رہے ہیں. اس کے بعد لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد جلدی بتاؤ پھر کیا ہوا. جناب جابر فرماتے ہیں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ مسجد کے دروازے سے ہمارے مولا مشکل کشائے عالم علی ابن ابی طالب ابن ابی طالب نے فرمایا بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ قیدی کون ہیں. اس بی بی نے کہا اللہ کی قسم ہم بے جرم و بے خطا قیدی ہیں اور یہ مجھ پہ چادریں ڈال رہے ہیں, عقد کی پیش نہاد مجھے کر رہے ہیں. تو میں نے ایک شرط رکھی ہے اور میں نے شرط یہ رکھی ہے کہ وہ میرا حاکم ہوگا جو مجھے یہ بتائے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھی میری ماں نے مجھ سے کیا کہا تھا, میں نے ماں کو کیا جواب دیا تھا, جو یہ بتا دے اور اس مکالمے کی دلیل کیا ہے جو اس کی خبر دے دے وہ میرا حاکم ہوگا. میرے مولا امیر المومنین نے مسکرا کے اہل دربار کی طرف دیکھ کے فرمایا مائدات باطلہ, اس نے کوئی باطل دعویٰ تو نہیں کیا, منطقی بات کی ہے. میرے مولا امیر فرماتے عجیبوہا و تملکوہا, تم میں کسی میں طاقت ہے تو اس کو جواب دے کے اس کے حاکم بن جاؤ. بن جاؤ حاکم اس کے, ہے تم میں طاقت. دو جواب کیا کہا تھا اس کی اماں نے, اس نے جواب میں کیا کہا تھا, اس مکالمے کی دلیل کیا ہے. سب نے کہا یا علی ہمارے تو خاندان میں کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. سرکار نے ایک ایک بندے سے اقرار لیا بھائی تو جواب دے دے, تو جواب دے دے, تو بڑا سردار ہے, تیرا بڑا قبیلہ ہے, تو مالدار ہے, تو زیادہ کھانے والا ہے, تجھے جنگ لڑنے کا شوق ہے, تجھے زیادہ شادیاں کرنے کا شوق ہے, بتا. سب نے کہا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ تو وہ سوال ہے جس نے ہمارے دماغوں کو بھی چکرا کے رکھ دیا ہے. اللہ جانے اس کا جواب کیا ہوگا, ہمیں کیا خبر یہ کیا کہہ رہی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا اور نہ ہی ہمارے خاندان کا کوئی پہلے جانتا ہے نہ قیامت تک کوئی جانے گا. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا اہل دربار اگر میں اس معظمہ بی بی کا جواب دے دوں اور اس کا حاکم بن جاؤں, اس کے ساتھ عقد کروں, پھر تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, بس ہمیں یہ پتہ چل جائے گا اس کی اماں نے کیا کہا تھا, اس بی بی نے کیا کہا تھا, اس گفتگو کی دلیل کیا ہے. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہاں پردہ دار بی بی میں بتاؤں کہ تیری ماں نے کیا کہا تھا, تو نے کیا کہا تھا. تو جناب خولہ حنفیہ نے حیرت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جانب دیکھ کے سر جھکا کے فوراً عرض کیا من انت یا ایھا المجتری دون اصحابک, ان کے علاوہ دعویٰ کرنے والے اپنا تعارف تو کراؤ, آپ ہیں. جرات کرنے والے کون
نہیں ہوئی، ان کی تو گردنیں میں نے جھکا دی ہیں، آپ کون ہیں؟ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مختصر تعارف کروایا. کون سا؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میرا نام علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بھائی یہ تو پکی بات ہے نا. جتنا بڑا افسر ہو، کوئی ڈی سی ہو، کمشنر ہو، اس کا باپ اگر مالی ہو تو کہتا ہے کمشنر میں مالی کا بیٹا ہوں. بولو یار خدا کے لیے. وہ کمشنر اپنے باپ کا نام لے گا محفلوں میں جس کا باپ اس سے بھی بڑا افسر ہوگا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے. تو پھر میرے مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں میں ابو طالب کا فرزند ہوں، تو پھر ماننا پڑے گا نگاہ علوی میں ابو طالب کا مقام اتنا بلند ہے کہ مولا علی بھی فخر کر رہے ہیں. وہی علی ابن ابی طالب ہیں جن کے لیے کائنات عالم کے رسول نے کڑکتی دھوپ میں میدان خم غدیر میں پلانوں کا منبر بنا کے اپنے پاس اپنے قریب بلا کے اعلان فرمایا تھا من کنت مولا میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا انا ذالکا، میں وہی جوان ہوں جس کا ہاتھ پکڑ کے محمد مصطفیٰ نے بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا علی. جاگنا جناب خولہ حنفیہ نے فرمایا اشہد انک ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا امام ہے. اور اس کے بعد فرمایا آپ وہی علی ابن ابی طالب ہیں. علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب ہیں آپ. مولا نے فرمایا ہاں میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں. یہ تو آپ کا ایک مسئلہ ہے. مجھ علی کا دعویٰ ہے سلونی جو بھی پوچھنے والا پوچھتا رہے علی ابن ابی طالب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. پوچھنے والے ختم ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، امیر المومنین کا علم کم نہیں پڑے گا. پوچھ. یہی بی بی نے سوال دہرایا کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھی تو میری ماں نے مجھ سے کیا کہا تھا اور میں نے کیا جواب دیا تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ جاگنا بھائی جاگنا. ٹھیک ہے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تو اپنی اماں کے شکم میں آئی اس سال شدید قحط پڑا، بہت زیادہ قحط، اتنا قحط پڑا کہ زراعت ختم ہو گئی، چراگاہیں ختم ہو گئیں، جنگلوں کے جو حیوانات ہیں ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا تھا، جو چرنے والے حیوانات ہیں ان کے چارے کے لیے کوئی سبزہ نہیں اگ رہا تھا، لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو رہے تھے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی. تیری ماں نے تجھ سے یہ کہا ھذا حمل مشؤوم، یہ کوئی نحوست والا بچہ ہے جو میرے شکم میں آیا ہے، شاید اس کی وجہ سے ہے. تو تو نے اپنی اماں کو 2 مرتبہ جواب دیا، شکم میں بھی بول کے کہا، جب تو پیدا ہوئی اس وقت بھی تو نے ماں سے کہا اماں میں نحوست والا بچہ نہیں، میں اتنی خوش نصیب ہوں میرا حقیقی وارث وہ بنے گا جو محمد مصطفیٰ کے بعد عالمین کا سردار. اگر بات اتنی ہوتی تو سارے دربار والے کہتے یہ تو بات ہی غلط ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، علی میں ازل ہوں، اللہ کی زبان ہوں، اللہ کے علم کا وارث ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے علم کی جگہ کا نام 14 معصومین علیہ السلام کے صدور مطہرہ ہے. ان کے سینوں میں اللہ کا علم موجود بھی ہے، موجزن بھی ہے، ان کی زبانوں پہ اللہ کا علم جاری ہوتا ہے. ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، تاریخ آدمیت میں کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا کہ اس دنیا میں آ کے کسی نبی نے کچھ پڑھا ہو، یہ نہیں دکھا سکتا. تو اسی طرح آل محمد کے علوم
اور جناب خضر و موسیٰ کا واقعہ بھی ہے، ان کی بحثیں بھی ہو رہی تھیں اور دریا کے کنارے بلکہ بحر زخار کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پرندہ آیا، اس نے پانی سے اپنی چونچ کو بھرا اور آ کے خالی جگہ پہ جو میدان تھا اس میں پھینک دیا۔ اسی طرح وہ کرتا تھا۔ ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں۔ اس کے بعد وہ مسکرائے اور کہا تو میرا علم دیکھ رہا ہے، کاش تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یہ پرندہ تجھے درس دے رہا ہے۔ کیا درس دے رہا ہے؟ یہ اپنی منکار چونچ پانی سے بھرتا ہے اور اس میدان میں، اس ریگستان میں گرا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب خضر جواب دیتے ہیں یہ پرندہ تجھے بتا رہا ہے پوری کائنات کا علم ملا کے ایک قطرہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا علم سمندر ہے۔ سلامت رہو بھائی، باکرامت رہو، بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہو۔ میرے مولا امیر المومنین یہ فرما سکتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا جب تو دنیا میں آ گئی، تو نے پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی اپنی ماں سے یہی کہا کَأَنَّكِ تَقُولِي لِأُمِّكَ، تو نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ میں بڑا مبارک بچہ ہوں، میں بہت زیادہ قسمت والی ہوں، میرے مقدر جیسا کسی اور کا مقدر ہی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کے بعد جو عالمین کا سردار ہوگا اور جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا ہوگا، میں اس کا حرم بنوں گی۔ تو فرمایا جو ہی تو نے یہ بات کی تو تیری اماں نے اس کو تحریر بنایا، ایک تانبے کی ٹکڑی لی، اس پہ یہ گفتگو کندہ کیا اور اس کے بعد اس کو سنبھال کے رکھا۔ جب تو بڑی ہو گئی تو کبھی تیرے بازو میں باندھا، کبھی تیرے گلے میں باندھا۔ جب ان لوگوں نے تمہارے قبیلے پہ حملہ کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے قیمتی سامان میں سے تو نے اسی لوہے تانبا کو سنبھال کے اپنے پاس رکھا ہے۔ بی بی نے کہا یا علی وہ کہاں ہے؟ میرے مولا امیر نے فرمایا اس وقت وہ تیرے بالوں میں ہے، میں علی حکم دے رہا ہوں۔ جو ہی میرے مولا نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں، وہ ٹکڑی بالوں سے گر پڑی۔ مولا امیر نے لوگوں کو دکھائی، یہ دیکھ لو علی کی صداقت کی دلیل۔ علی ابن ابی طالب کا ہے جناب محمد حنفیہ، یعنی حنفیہ اپنی والدہ کے قبیلے سے مشہور ہے، بڑے جری ہیں، بڑے دلیر ہیں۔ جنگ صفین کی بات ہے، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، حملے پہ حملہ جناب محمد حنفیہ۔ کسی ایک آخری بات کرنے لگا ہوں جناب محمد حنفیہ کی ایک اور بات آپ کو اسی طرح وہ بھی عرفانی سنانی ہے۔ تو جناب محمد حنفیہ میدان میں گئے حملہ کرنے کے لیے، تو ایک بندے نے آگے آ کے کہا یا محمد حنفیہ، اے محمد حنفیہ، آپ کے بابا جان آپ کے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کائنات عالم کے جاہل تجھے پتہ نہیں ہے، انصاف بنتا ہی اس وقت انصاف ہے جب میرے مولا امیر المومنین کی ولایت اس میں آئے۔ کیا بات کر رہا ہے کہ انصاف نہیں کر رہے؟ کہا میری مراد یہ ہے کہ حسنین شریفین کو تو میدان میں نہیں بھیج رہے، آپ زیادہ حملے کر رہے ہیں۔ جناب عباس کی 13-14 سال عمر ہے، وہ کم حملے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو جناب امیر میدان میں بھیج کے لڑوا رہے ہیں، حسنین شریفین کو تو خیمے میں بٹھایا ہوا ہے۔ جاگنا۔ جو جواب محمد حنفیہ سرکار نے دیا ہے یہ سونے کے پانی سے آب زر سے رخسارہ حور پہ لکھنے کے قابل ہے، کاغذ پہ لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے مولا محمد حنفیہ نے عالم جلال میں آ کے کہا کائنات عالم کے جاہل تجھے پتہ نہیں ہے حسنین شریفین ہمارے بابا علی کی آنکھیں ہیں، ہم ہاتھ ہیں، جب بھی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے دفاع ہاتھوں سے کرتے ہیں۔